الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ینفقون اموالہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خلاصۃ قرآن رموز القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ وکیل المقصود من الآیات ان الانسان اذا علم، اور کہا گیا کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب انسان نے یہ جان لیا، جس کی دنیاوی مثال بیان کی گئی ہے کہ جب وہ ایک دانہ بیج کا زمین میں بوتا ہے، جو آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے لیے نکالا جاتا ہے۔ یہی مثال دنیاوی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے، جو کہ ذکر فرمائی۔ اس کے لیے اس میں کسی قسم کی تقصیر یعنی کمی جائز نہیں ہے۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب کا طالب ہے، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک کے بدلہ میں 700 کا اجر حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ قولہ مثل الذین ینفقون اموالہم، فرمایا جو مذکور اجر و ثواب 700 گنا یا اس سے زیادہ ہے، یہ آیت مبارکہ اس اجر و ثواب کو اس کے ساتھ مشروط کرتی ہے کہ اجر و ثواب تب حاصل ہوگا جب خرچ کرنے کے بعد اس پر کسی قسم کا احسان جتلانا یا تکلیف مقصود نہ ہو۔ قول مثل الذین، معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک مفہوم ہے۔ قولہ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کہ مثل اس شخص کی جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جو آیت میں پہلے بیان فرمائے یہ دکھلاوے کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال ہے، اور مخلص کی مثال ایک باغ کی مثال کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ قولہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جو دکھلاوے کے طور پر اور احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فصاحت البیان میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ نے مبدأ اور معاد یعنی دنیا اور آخرت کے اور جو اس کے تقاضے ہیں اس اصول کو بیان فرما دیا، اس کے بعد احکامات اور ان پر مشقات یا تکالیف ہے ان کو بیان فرما دیا۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس نظم کی کیفیت میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان مبارک قولہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے اور پس وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا زیادہ کرتا ہے، میں اجمالی طور بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اس آیت میں اس اضعاف کی تفصیل بیان فرمائی، اور دونوں آیات کے درمیان اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگانی اور موت پر اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے، کیونکہ اگر الہ کا وجود نہ ہو تو تمام طاعات اور انفاق وغیرہ کی تکالیف اگر حشر کے بعد اجر ثواب اور عقاب وغیرہ پہنچنے والے کو نہ ہوتا تو یہ سب فضول تھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انسان تحقیق تو جان لے کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور زندگی کے ساتھ اور اقدار کے ساتھ تجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا، اور تو نے ان سب چیزوں میں میری قدرت کو جان لیا، تو تیرا عمل اس اصول کے ساتھ ہونا چاہیے جو مال کو خرچ کرنے کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے کا زیادہ کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس زیادہ اجر ثواب کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ وہ 1 سے 700 تک ہے، اور اسم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں جو اپنا تمام مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو واجب کرتی ہے اور اس کی محتاج ہے، اس کو بیان فرمایا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصرت اور ان کے شریعت کے اعلیٰ بلندی کے لیے ہو، اپنی ذات اور مال کے
مجاہدہ میں رغبت کریں، اور کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ولی ہیں اور کفار ان کے دو سرکش شیاطین ہیں، تو جو مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی واضح فرما دی، اور کافر جو طاغوت کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی واضح فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جب معاد آخرت کا صحیح علم ہونا واضح ہو گیا اور اس کے لیے ذات کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور جو اموال اس کی دنیاوی ملکیت میں ہیں وہ آخرت کا توشہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد احکام خرچ بیان فرمائے، پس فرمایا ماسل اللہ زینہ، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بڑا ہوا تو اس کے ان امور کو بیان فرمایا جن کی رعایت، ان پر عمل ضروری، تاکہ جو کچھ خرچ کیا اس کا ثواب بھی باقی رہے، اور وہ جس چیز پر خرچ کرتا ہے اس پر کسی قسم کا احسان یا کسی قسم کی تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ پھر یہاں یہ ذکر فرمایا کہ وہ خرچ کرنا متواتر ہو اور اس پر ہمیشگی ہو، بس یہ وہ تاکید ہے ان دونوں آیات کے ربط کو واضح کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موذی اور غیر موذی ان میں سے ہر ایک کے لیے مثال بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ساتھ باطل نہ کرو۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان تمام شرائط کو جمع کرنے والے معتبر انفاق میں رغبت دلائی اور جو اس کی ضد ہے اس سے ڈرایا، پھر دوسری مثال بیان فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے یہ کوئی چاہتا ہے، پھر جو مالک ہے اس کی اس باغ کی طرف جو شدت کے ساتھ ضرورت ہے اس کی وضاحت فرما دی، وَأَصْحَابُ الْكِبَرِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔